بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم ترکیب کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. اس کی کوئی ترکیب کرے گا آپ میں سے کوئی؟ الحمد، جی بتائیے پلیز. تعریف کا نہیں، ترکیب میں بتانا یہ کیا ہے. اسم اسم. للہ، لی. حرف جر اللہ. صفت بتائیں، کوئی اور بتائیں. اللہ. اسم اللہ اس میں معرفہ ہے میں موصوف. موصوف. لام اللہ موصوف. بہت سارے جواب آئے، یہ حرف جر ہے، اسم ہے، معرفہ ہے. سارے جواب ٹھیک ہیں، لیکن ترکیب کے اعتبار سے یہ موصوف ہے. لام حرف جر، اللہ موصوف، ربی صفت ہے. اور کوئی جواب چاہیے ہمیں؟ ربی صفت تو ہے مضاف. جی، تو یاد رکھیے لام حرف جر، اللہ موصوف، ربی مضاف، عالمینہ مضاف الیہ مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا بتائیے. صفت اول صفت اول یا صفت کس کی صفت؟ رکیے صفت کس کی بنی ہے؟ اللہ کی اس طرح جوڑیے. اللہ کی لفظ اللہ موصوف کی صفت بنی رب العالمین. جی. پھر الرحمن الرحیم. الرحمن کیا ہوگا؟ موصوف وہ بھی صفت ثانی ہے. الرحمانی صفت ہے لیکن ثانی ہے، دوسری صفت. جی. رب العالمین پہلی صفت ہے اور الرحمانی یہ دوسری صفت ہے. کس کی صفت ہے یہ؟ فتح ثانی ہوگا نا میم، فتح ثانی کہتے ہیں نا صفت ثانی کہتے ہیں. جی، لفظ اللہ موصوف کی صفت ہے دوسری اور رحمان. اور الرحیم صفت ثلاثہ صفت ثالث. صفت ثلاثہ. تو تیسری صفت ہے الرحیم. کس کی؟ لفظ اللہ موصوف کی. اللہ اپنی صفت اول یعنی رب العالمین، صفت ثانی یعنی رحمان، صفت ثالث یعنی رحیم. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. نام حرف جر کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا. اب ہم الرحمن الرحیم یہاں تک ہم نے کیا تھا. اب آج کی آیت کی طرف چلیں. میم رب العالمین صفت کون ہوا اول؟ جی، تو اس کو اس طرح ترجمہ جب آپ کریں گی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون سے اللہ؟ جو عالموں کے رب ہیں. یہ ایک تعریف ہے اللہ کی. جو بڑے مہربان ہیں اور رحمان، یہ دوسری تعریف ہے اللہ کی، دوسری صفت ہے. اور رحیم بڑے رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو یہ تین طرح کی صفت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. پھر مالکی یوم الدین، اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین میں یہ سب تو ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھ لیتے ہیں مالکی. مالکی تو بتائے گا کیا لگ رہا ہے دیکھنے میں؟ یہ بھی صفت لگ رہی ہے. صفت تو یہ ہے، لیکن صفت ہم ڈائریکٹ نہیں بنائیں گے اس کو. یہ ہے مضاف. کیوں مضاف ہے؟ کوئی بھی ایسا لفظ آپ کو دکھے جس پر شروع میں الف لام نہ ہو اور آخر میں ڈبل حرکت نہ ہو، تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ مضاف ہوگا. اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں لیکن مضاف کے چانسز بننے کے زیادہ ہوتے ہیں. یہ مضاف ہے. اور مضاف کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر زیر ہوگا. تو مالکی یومی، مالکی مضاف، یوم مضاف الیہ نہیں، یومی یومی مضاف، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. لیکن آپ اس طرح سمجھ سکتی ہیں، دو طریقے سے ہم اس کو ترکیب کر رہے ہیں. مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ. ایک تو غور سے سنیے. اور دوسرا ہے مالکی مضاف، یومی پھر مضاف. اب آپ کہیں گے کہ مضاف کے بعد تو مضاف الیہ آتا ہے. اب ہم اس کو یہاں پر فی الحال مضاف بنا رہے ہیں. اور الدینی مضاف الیہ سب سے پہلے، کیونکہ مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے
کہ ترتیب پلٹتے ہیں اردو میں، عربی میں جو لفظ آخر میں لکھا ہوتا ہے، جو یہاں الدین لکھا ہے، اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. یوم الدین، دین کا دن یا بدلے کا دن. دین کا مطلب ہے بدلہ، فیصلہ، فیصلے کا دن. تو یہ الدین مضاف الیہ اور یومی مضاف. یومی مضاف اپنے الدین مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر مضاف الیہ مالکی کا. مالکی کا اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ پھر سے الٹا ترجمہ کریں گے. بدلے کے دن کا مالک. دن کا مالک. تو پھر مالکی مضاف بن جائے گا اور یوم الدین مضاف الیہ مضاف بن جائے گا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مالکی مضاف یومی مضاف الیہ، ڈائریکٹ مضاف الیہ بنا دیجئے اور پھر اس کو مضاف بنائیے. خلاصہ یہ ہے کہ یومی لفظ جو بیچ میں ہے وہ دو حالتوں میں ہے. وہ پہلے مضاف الیہ ہے مالکی کا، دوسرے نمبر پر وہ مضاف ہے الدین کا. یہ آسان طریقہ ہے، اس طرح بنا لیجیے. لیکن جو ہم نے اس سے پہلے بتایا اس طرح بھی لوگ بناتے ہیں، اور ترجمہ آپ جب کریں گی تو دونوں ہی صورتوں میں ترجمہ ٹھیک بیٹھے گا. مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ پھر مضاف الدین کا. یومی اور الدینی مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مالکی کا، اور مالکی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت رابع، چوتھی صفت. کس کی صفت بنے گی یہ؟ اللہ کی. اللہ موصوف کی. اللہ موصوف کی. اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. موصوف وہ ہے جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اللہ جو عالموں کے رب ہیں، بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، جو قیامت کے دن کے مالک ہیں، ان کے لیے ساری تعریف ہے. جی. یہ جو ہے ترجمہ اس طرح ہم کریں گے. اب اس کے روٹ ورڈز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک ساتھ پورا ترجمہ کریں گے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کے رب ہیں، بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ مالکی کا، اور مضاف الدین کا. کسی کی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے تو پوچھ لیں. اور الدینی مضاف سوال ہے میرے جی پاس، ایک سوال ہے. جی بالکل. مجھے ایسا مجھے شاید ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مضاف الیہ کا کی کنڈیشن ہے کیا کہ الف لام ہونا ضروری ہے؟ مضاف الیہ کی مضاف الیہ پر الف لام ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں. کتاب حامدن، اب یہاں حامدن پہ مضاف الیہ کہاں آیا؟ وہ سوری الف لام کہاں آیا؟ یا ورق کتابن، بابو مسجدن، کسی مسجد کا دروازہ. اور یہ تو ہم شروع کی ایک کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی مشق کر چکے ہیں، جہاں ہم نے ایک مسجد کے اوپر کوئی مثال پڑھی تھی، شاید صحیح سے ذہن میں. بابو مسجدن ہوگا نا میم؟ بابو مسجدن، بابو مسجدن. ہاں جی. تو مسجد پر الف لام کہاں آیا؟ کسی مسجد کا دروازہ. تو الف لام ہونا ضروری نہیں ہے مضاف الیہ پر. جبکہ مضاف کے لیے ہلکا ہونا ضروری ہے اور نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ جی الف لام مضاف کے لیے نہ ہو، الف لام شروع میں نہ ہو، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش نہ ہو. دو کنڈیشن مضاف کے ساتھ ہے. مضاف الیہ کے ساتھ صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، زیر آئے. چاہے ایک زیر آئے الف لام شروع میں ہونے کی وجہ سے، یا آخر میں دو زیر آئے نکرہ ہونے کی وجہ سے. یہی کنڈیشن ہے مضاف الیہ کی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات جو آپ وہ کا confusion ہمیشہ تھا. نکرہ ہی رہے گا؟ مضاف الیہ ہمیشہ نکرہ ہی رہے نہیں گا؟ نہیں نہیں، کیسے؟ یہاں پر تو معرفہ ہے نا، دونوں حالتوں میں آئے گا. یہاں کہاں نکرہ ہے؟ یہاں تو معرفہ ہے. دیکھیے الدین معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ آپ بتائیے. نہیں معرفہ ہے میم، الف لام کی وجہ سے. ہاں تو پھر دونوں حالتوں میں رہے گا، یہ بات یاد رکھیں نا. تو مالکی کا جو روٹ ورڈ ہے، لیٹرز ہیں، وہ ہے میم، لام، کاف. اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. یہاں مالک بنا ہے، ملک، ملک،
मलक, मलक माने फरिश्ते। तो इसलिए हम रूट वर्ड देखते हैं कि अगर इससे मिलते जुलते इन्हीं 3 हरूफ से निकले हुए बहुत सारे अल्फाज आपको दिखाई दे सकते हैं जो करीब करीब मायनों के साथ होंगे। यौम, या, वाउ और मीम, ये इसका रूट लेटर है। और ये इस रूट लेटर तो बड़े आसान से हैं, जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे हैं। अद्दीन में दाल या नून, दैन, बदला, फैसला। मालिक जो है ये सही है। क्यों सही है? मीम लाम काफ ये हरूफ सही हैं। हरूफ सही वो होते हैं जिनके अंदर कोई अलिफ या वाउ तीनों में से कोई हर्फ ना हो, तो वो हरूफ सही हैं। मीम लाम काफ में ये तीनों लेटर्स नहीं हैं। या, वाउ, मीम, इसके अंदर दो दो वीक लेटर्स हैं, या भी है और वाउ भी है। तो कह रहे हैं कि अगर 2 वीक लेटर हों तो ऐसे लफ्ज को हम लफीफ कहते हैं। लफीफ, जिसके अंदर 2 वीक लेटर हों। यहाँ पर या भी है, वाउ भी है, लफीफ। और मकरून उसे कहते हैं कि दोनों ही वीक लेटर बराबर बराबर हों, या के बाद वाउ और दोनों करीब करीब हैं, कर्न करीब में हो, उसे लफीफ मकरून कहते हैं। सहीह तो आपको पता है अलिफ या वाउ में से कोई ना हो। अगर यहाँ एक ही होता, जैसे यसरा और वदा, वदा में वाउ सिर्फ एक ही लेटर है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर 2 हर्फ वीक हो, दो वीक लेटर्स हों, या वाउ और दोनों करीब हों। 2 होने की वजह से लफीफ और करीब करीब होने की वजह से मकरून, लफीफ मकरून कहते हैं। याद रहे तो ठीक है, वरना इसकी बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि आप एडवांस दौर में हैं इसलिए आपको याद होना चाहिए। याद टिपिकल टर्म्स ना भी याद रहें तो बार बार गुजरेंगे आपके सामने, तो आपको याद हो ही जाएंगे। और हम एक बात आपको ये भी बता दें, हमें इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते अरबी, हम अब भी नए कहीं पढ़ते हैं तो नए अल्फाजों से कोई लतीफ़ लिख रहा होता है, कोई कुछ और लिख रहा होता है। ऐसी तजवीद के अंदर भी कोई उसे बारीक हर्फ कह देता है, कोई हरूफ मुस्तफ़िला कह देता है, अलग अलग और भी, और किताबों में और भी नाम होते हैं। तो टर्म्स के पीछे आप ना हो, आपको कायदा और रूल पता होना चाहिए। अगर 2 वीक लेटर हैं तो फिर वो लफीफ मकरून कहला रहा है। यहाँ पर दैन में दाल या नून, ये अजवफ है। अजवफ, बस इसके अंदर अजवफ याई, इसके अंदर एक ही इसमें के अंदर एक ही वीक लेटर है और वो है या, अजवफ। अब इसके एराब के बारे में बात कर लेते हैं। कोई बताएगा कि मालिकी कौन से हालत में है? रफा, नसब, जर। यहाँ लिखा है स्क्रीन पर जर। जेर क्यों आया है, कोई बताइए? लाम की वजह से। लाम की, कौन से लाम की? ऐसे माली में लिल्लाही। अच्छा, और कोई मौसूफ की वजह से, किसी जैसा मौसूफ होगा वैसे उसकी सिफत होगी। 2 जवाब आए, लाम हरफे जर की वजह से, दूसरा जवाब आया मौसूफ की वजह से। और भी कोई जवाब? एक जवाब और भी हो सकता है इसका, दोनों जवाब ठीक हैं। एक जवाब और बताइए प्लीज, जो मुझे मुजाफ का अपना कोई एराब नहीं होता, हम आपको बता दें। मुजाफ इलैहि का अपना एराब होता है, ज़ेर आता है। मुजाफ का अपना कोई एराब नहीं होता। मुजाफ पर ऐसा नहीं कि हमेशा ज़ेर ही आएगा, पेश भी आ सकता है। हाँ, जबर भी आ सकता है। तो तीसरी बात ये है जो ज्यादा करीब है आंसर के, वो है सिफत होने की वजह से। अच्छा, सिफत की वजह से इस पर जेर है। सिफत का वही एराब होता है जो मौसूफ का होता है, और मौसूफ का एराब जेर था, हालत जर में था, और मौसूफ पर जेर जो आया था लाम हरफे जर की वजह से। जो पीछे 2 जवाब दिए थे, किसी ने कहा लाम की वजह से, वो जवाब भी ठीक था लेकिन वो डायरेक्ट आंसर था। और किसी ने कहा अल्लाह मौसूफ की वजह से, वो भी इनडायरेक्ट था। तो बहरहाल ये जो है ज्यादा मुनासिब लगता है कि ये सिफत है, और सिफत का एराब किसकी सिफत है? अल्लाह ही की। सिफत का एराब भी वही होता है जो मौसूफ का होता है। मौसूफ पर जेर है। मौसूफ पर जेर क्यों है, कोई बताएं जरा? लफ्ज अल्लाह पर जेर क्यों है? हरफे जर की वजह से। लाम हरफ जर की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह, लाम की वजह से, लाम हरफे जर की वजह से।
آن ریکارڈ یاد ہونا چاہیے. عبارت سامنے نہیں بھی ہے تو ایک دم اب انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بالکل لکھائی بھی ایسی چھپی ہوگی کہ کسی کو تو ترجمہ آتا ہوگا, کسی کو صرف پڑھنا آتا ہوگا. ہم لوگ جو جس کلاس میں ہیں اب ہم لکھائی کی بھی ایک لفظ کی زیر زبر کی غلطی بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہمارے قرآن پڑھنے میں. اور اگر آنکھ بند کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو عبارت بالکل صاف وہی نظر آئے گی جو اصل میں حرف ہیں. ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ ترکیب نہیں جانتے ہیں وہ جب الرحمن لکھیں گے تو ہو سکتا ہے الف کے بعد را لکھ دیں, اور رحمان جب ہم لکھیں گے تو ہم الرحمن لکھیں گے. تو یہ فائدہ ہے کہ آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ سے, اور یہ نقش کر جاتے ہیں ذہنوں پر. جو قیامت قبر کے اندر جب ذہن کھلتا ہے, جب سارا جسم خراب ہو جاتا ہے تو دماغ کے جس کونے میں بھی یہ لفظ موجود ہوں گے اس کے بدلے ہمیں رتبے اور رینکس دیے جائیں گے. الغرض مالکی حالت جر میں ہے, یومی پر زیر کیوں ہے بتائیے ذرا. مضاف الیہ. مضاف الیہ. کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پر زیر آتا ہے. اب یہاں پر ایک زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے, اور سسٹر نازنین کا بھی جواب آ گیا کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ الف لام نہیں آتا ہے. سسٹر نازنین اگر اس کو دیکھ پا رہی ہوں تو بہرحال اب یہ بتائیے کہ یومی پر جو زیر ہے ایک تو اس وجہ سے ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے, یوم الدین ٹھیک ہے, مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اور الدینی پر زیر کیوں ہے؟ یوم کا مضاف یہ بھی مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے. بس یہ بات اور یاد رکھ لیجئے, مضاف الیہ کا اعراب تو طے ہے کیا کہ اس پر زیر آئے گا, مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. مضاف کا وہی اعراب ہوگا جو وہ عبارت کے اندر واقع ہو رہا ہوگا. مالکی مضاف ہے یہاں پر اور یہ عبارت میں صفت ہو رہا ہے, اس لیے اس کا اعراب صفت کے اعتبار سے آ رہا ہے. یہ صفت رابع ہو گئی, چوتھی صفت. جی کر دیجیے میم. جی جی الدین میں یا نون جو ہے جی وہ کیا مبنی ہوتا ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں, یہ وہ نہیں ہے, وہ والا یا نون نہیں ہے, ٹھیک ہے, مبنی والا نہیں ہے, یہ تو لفظ ہے. پلورل ہے نا, پلورل ہے نا. نہ 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 نہ, یہ وہ نہیں ہے, یہ تو اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا پراپر ورڈ ہے, اس کے روٹ لیٹر ہیں دال یا نون, اور جس یا نون کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کسی لفظ کے آخر میں واحد سے جمع بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے, جیسے رب مسلمن العالمین. مسلمن سے مسلمین, اور عالمن سے عالمن سے عالمین, عالمین سوری عالمین. جی میم سمجھ گئی میں, یہ وہ نہیں ہے. ہاں یہ تو پراپر یہ تو خود واحد لفظ ہے دین. اچھا واحد لفظ ہے. دین شاید اس کی جمع ادیان ہے, دین کی جمع ادیان. اتفاق ہے کہ ملتا جلتا ہے. اچھا سوال آپ نے کیا. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں تو یہ اس ایکسیپشن میں آپ لے سکتی ہیں کہ اتفاق ہے اس کے آخر میں بھی یانون ہے, لیکن یہ اس کا روٹ لیٹر ہے, اور جو وہ یانون ہوتا ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا, وہ جمع کا یانون ہوتا ہے, جسے ہم اینا بھی کہتے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پر مالک یوم الدین ایاک نعبد مفعول بھی بنا دیا. یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, پہلے نیچے والی ترکیب کر لیتے ہیں. چلیے جملہ فعلیہ سمجھا دیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس کو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا نعبدو کو. دیکھیے اس میں پہلے لکھا ہے نعبدو. نعبدو کے بارے میں جان لیجئے. اگر کوئی بھی لفظ آپ کو ایسا ملے جس کے شروع میں نہ لگا ہو, جیسے کہ یہاں ہے نعبدو, پھر آگے لکھا ہے نستعین,
اس طرح آئے کہ شروع میں نون زبر نہ ہو اور اس سے اگلا حرف ساکن ہو، تو پھر اس نون زبر نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم دو، مرد یا عورت، یا ہم سب۔ پھر سے سن لیں، نون زبر نا کے بعد کوئی حرف ساکن دکھائی دے، جیسے نعم میں عین ہے، نستعین میں سین ہے، تو پھر اس نون زبر نا کا مطلب ہوتا ہے ہم دو یا سب، مرد یا عورت۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم دو عبادت کرتے ہیں، ہم دو عورتیں، ہم دو مرد عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح آپ جو بھی بات چل رہی ہے، جو بھی کانٹیکسٹ ہے وہاں، اس کے حساب سے آپ ترجمہ کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبدو کو جب آپ دیکھتی ہیں تو یہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، ایک کام ہے، اور اس میں فاعل بھی ہے، کام کرنے والا بھی موجود ہے۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کا۔ کام کون کر رہا ہے؟ ہم۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو اسی کے نیچے آپ ڈبل نے ایرو۔ یا کہا کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا میم؟ میں نے سنا نہیں شاید۔ سن لیجیے بتا رہے ہیں۔ تو اس کے نیچے ڈبل ایرو لگایا گیا ہے، فعل اور فاعل، نعبدو کو کے نیچے۔ یعنی کوئی فعل تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دونوں ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں، فعل بھی اور فاعل بھی، جیسا کہ ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی جملہ جب ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے فعل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کام ہو رہا ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہونا چاہیے کیا کام ہو رہا ہے، اور کس کے ذریعے یا کس پر کام ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح بولیں نعبدو ایاکا، یہاں پہ تو اس طرح لکھا ہے ایاکا نعبدو، لیکن بیسک میں جب ہم عربی سیکھتے ہیں تو ہم ایسے ہی سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جملے میں فعل دیکھتے ہیں، پھر فاعل دیکھتے ہیں، پھر مفعول دیکھتے ہیں۔ اب یہ فعل فاعل مفعول کیا ہے تھوڑا سا یہ جان لیں۔ فعل کہتے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے، کھانا، پکانا، دھونا، سونا، وغیرہ وغیرہ، اسے کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں عربی میں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے جس پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ اور یہ عربی کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ہم جملے میں فعل، پھر فاعل، پھر مفعول رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایاکا، ایا کا مطلب ہے صرف، کا مطلب ہے تیری یا آپ کی، صرف آپ کی۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو آپ کو پڑھا رہے ہیں فعل فاعل اور مفعول، لیکن یہاں لکھا ہے مفعول اور فعل فاعل، تو ہم آپ کو الٹا کیوں پڑھا رہے ہیں، یا پھر یہاں پر کیوں ترتیب بدلی ہوئی ہے؟ تو ایسا بہت خاص حالتوں میں ہوتا ہے، کسی خاص چیز کو بتانے یا سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جیسے ہم کہیں آپ وہاں نہیں جائیں گے، ہم کسی اپنے بچے سے کہیں آپ وہاں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اس میں سختی پیدا کرنے کے لیے کہیں جائیں گے نہیں آپ وہاں، الٹا بول دیں۔ جب کسی جملے میں زور پیدا کرنا ہو، تاکید زیادہ دکھانی ہو، تو اسی کو ہم الٹی ترتیب کر کے بولتے ہیں اردو میں بھی۔ کھا نہیں سکتے، کھاؤ گے نہیں، کھا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح کی بات یہاں ہے کہ انسان، کیونکہ اس کی جو پہلا حصہ تھا سورہ فاتحہ کا، وہاں پہ کیا تھا، ہم اللہ کی بہت بڑائی اور بہت تعریف بیان کر رہے تھے، اسی تعریف کے انداز کو قائم رکھتے ہوئے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے یہاں پر مفعول پہلے آ گیا۔ یاد رکھیے یہیں پر مفعول پہلے ہے، آپ آگے جو عربی کے جملے دیکھیں گی وہاں پر مفعول کی ترتیب زیادہ تر حالات میں بعد میں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ ایا مانے صرف، کا مانے آپ کی۔ صرف آپ کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں۔
آپ اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گی، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں. اور جب کوئی بات ہم کہہ کر کہی جاتی ہے، جمع میں بولی جاتی ہے، جبکہ ہمیں کہنا چاہیے میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں، لیکن جب ہم کر کے کہتے ہیں تو اس سے بھی زور پیدا ہوتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں جو عبادت کر رہی ہوں، ہم سب آپ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم سے مراد فرشتے بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، دریائیں بھی ہیں، سب اللہ کی عبادت میں ہیں. تو ایاکا صرف آپ کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. ابھی جب کلاس شروع ہوئی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ ترجمہ جب ہم جملہ فعلیہ کا کرتے ہیں تو فعل کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں تو سب سے مناسب ترجمہ ہوتا ہے وہ. تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یا ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. دونوں طرح بولنے سے جو فعل ہے، جو کام ہے، اس کا ترجمہ آخر میں سنائی دے رہا ہے. البتہ جب آپ ترکیب کریں گی تو کیسے کریں گی؟ مفعول بھی مقدم. یہ مقدم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اس کی جگہ کیا تھی؟ نعبدو ایاکا، ایاکا کے بعد تھی. مقدم کہتے ہیں پہلے آ جانا. آنا تو بعد میں چاہیے تھا لیکن پہلے آیا. سوال ہے پہلے کیوں آیا؟ خاص بنانے کے لیے، تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے. وہ تعریف جو اوپر سے چلی آ رہی ہے اس کو، اس تعریفی انداز کو برقرار رکھنے کے لیے جملے کو نئے انداز سے بولا گیا. مفعول بھی یا مفعول مقدم اپنے فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. معطوف اور حرف عاطفہ معطوف علیہ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک مرکب ہے. ابھی اس کو بعد میں سمجھائیں گے، پہلے بس اتنا سمجھ لیں. ایاکا مفعول، نعبدو فعل اور فاعل، مفعول مقدم اپنے فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں. سب سے پہلے سب لوگ ایک ساتھ نہ جواب دیں، ایک آدھ کوئی جواب دے، اس کا ترجمہ کوئی کرے، کیونکہ بہت بار آپ لوگوں نے ادھر ادھر سے ترجمہ کیا ہوگا اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر بار بھول جاتی ہوں گی کہ ایاکا کا مطلب کیا ہے. اور ایاکا کے بارے میں بتا دیں، یہ دو لفظ ہیں، ایا الگ ہے اور کا الگ لفظ ہے. کا معنی ضمیر ہے نا میم؟ جی صرف اور صرف، ایا معنی صرف، یہ اختصار کے لیے آیا ہے، بالکل ختم کرنے کے لیے. صرف اور صرف کا آپ کی، اور چیزوں کو نکالنے کے لیے. صرف ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی اللہ ہاں، بس صحیح. وہ نہیں کرنا ہے، صرف اتنی ہی آیت کا کرنا ہے. صرف ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. بہت زور والے جملے میں بولنا ہے. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بہت نارمل جملہ ہوگا. اور ہم یہ کہیں ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت خاص جملہ ہو جائے گا، اور یہی خاص پیٹرن یہاں اختیار کیا گیا ہے. الغرض تو ایا کا کیا واقع ہو رہا ہے جملے میں؟ مفعول. کوئی ہمیں بتائیں ذرا مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کیا جاتا ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے. کام کیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی اردو میں مثال بتا سکتا ہے کوئی مفعول جیسی؟ جیسے حامد بازار گیا. اس میں مفعول کون سا ہوگا؟ بازار. بازار. ماشاءاللہ آپ کا بالکل صحیح ہے آپ کی مثال. ہم چاہتے ہیں کوئی اور بھی ایک اردو میں کوئی مفعول بنا کے دکھائیں. ہم سب ہم نے نے کھانا حامد کو پہن دیا. ٹھیک، حامد نے زید کو مارا.
حامد نے زید کو مارا. حامد نے زید کو مارا میں کیا ہے مفعول؟ زید. زید. حامد نے مارا، حامد کام کر رہا ہے، زید کی پٹائی لگ رہی ہے، زید مفعول ہے. اور ایک سے زیادہ بھی مفعول ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. حامد نے زید کو پھول پھینک کر مارا، تو پھول بھی مفعول ہے کیونکہ پھول بھی کام میں آ رہا ہے اور زید سے بھی وہ مارنے کا کام لے رہے ہیں. حامد نے میز سے پھول اٹھا کر زید کو مارا، تو پھر میز بھی مفعول ہو جائے گا. تو مفعول کئی ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو. جیسے آبجیکٹ ہوتا ہے انگلش میں، آبجیکٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں. سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے، یا تو سنگولر یا پلورل، لیکن آبجیکٹ مینی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس کی ترکیب یاد رکھیں، اور مفعول بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ مفعول کیا ہے. مفعول انگلش کا آبجیکٹ ہے، اور جس کے ذریعے یا جس پر کام کرتے ہیں وہ مفعول کہلاتا. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے. میم عین طا واو اور فا. معطوف. معطوف کیا ہے؟ معطوف جب بھی آئے گا اس کے بعد ایک واو یا کوئی حرف عاطفہ آپ کو نظر آئے گا. ہاں، حرف عطف. حرف عاطفہ جو ہیں وہ 9 ہیں، اور ایک روایت کے حساب سے 10 ہیں. اس میں ایک واو بھی ہے، واو ہے، فا ہے، جیسے فسبح بحمدی اور فسنیسرہ، فسبح بحمدک، اور کہاں کہاں ہے، ثم ثم ہے، واو جی ہے، فا ہے، اور حتی ہے، او ہے، یا ہے. یہ سب حرف عاطفہ ہیں، لیکن ہم فی الحال ابھی واو کے بارے میں بات کرتے ہیں. واو حرف عاطفہ بھی ہے، اور واو حرف جارہ بھی ہے. واو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس پر زیر آتا ہے، جیسے والشمسی اور واللیلی. آخر میں آپ دیکھیں گی اگر واو کے بعد والے لفظ پر زیر ہو تو وہ واو جارہ ہے. یہ تو قسم کے لیے یوز ہوتا ہے. نہیں، وہ ہمیشہ قسم کے لیے نہیں یوز ہوتا، لیکن 8 مقامات پر، شاید 8 یا 9 مقامات پر، تعداد ہمیں ذہن سے اتر رہی ہے، 8 یا 28 دونوں میں سے ایک نمبر تو صحیح ہے، مقامات پر قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی، والعصری، قسم ہے زمانے کی. تو وہ حرف جر ہے وہاں پر. تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا واو جو ہے یہ 2 طرح کے حرف میں شامل ہے، ایک حرف جر اور ایک حرف عاطفہ. دونوں کا فرق یہ ہے، حرف جر تو عمل کرتا ہے، حرف جر عمل کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. حرف عطف کوئی عمل نہیں کرتا، اس سے کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. نیکسٹ پر زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا. اگر کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہ حرف عطف ہے، اور اگر کوئی چینجنگ ہو رہی ہے، زیر آ رہا ہے، تو وہ حرف جر ہے. اور حرف جر جو ہے وہ الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقے سے استعمال ہوا ہے، جس میں سے 8 یا 28 مقامات پر قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. الغرض یہاں یہ واو حرف عاطفہ ہے، جب بھی معطوف علیہ آئے گا تو حرف عطف آئے گا. اصل میں یہ ایک مرکب ہے، اور یہ ایک انوکھا مرکب ہے. ابھی تک جو ہم نے 5 قسمیں مرکب کی پڑھی تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مضاف، مضاف الیہ، یعنی 2 حصے، ایک مضاف ایک مضاف الیہ. جار مجرور، اس میں بھی 2 ہی حصے. پھر ہم نے پڑھا اشارہ مشار الیہ، اس میں بھی 2 ہی حصے. یہاں پر یہ جو مرکب ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا معطوف علیہ، دوسرا عاطفہ، اور آخری کو ہم معطوف کہتے ہیں. اس واو کا بس اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ 2 اپنے پہلے والے اور اپنے بعد والے 2 جملوں کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہم کنجنکشن یوز کہہ سکتے ہیں، یا اینڈ کہہ سکتے ہیں. حامد، یا اردو میں اور کہہ سکتے ہیں، حامد، فاطمہ اور راشد نے کھانا کھایا. اس کا مطلب تینوں نے ایک ہی کام کیا. اور لگنے کے بعد اور کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے جملے کا کام تھا وہی آگے جملے کا بھی کام ہے، جو پچھلے جملے میں حکم ہے وہی اگلے کا بھی حکم ہے. یہ یاد رکھیں.
اس لیے استعمال کرتے ہیں. ایاک نعبد صرف آپ ہی کی ہم نعبدو میں تو عبادت انا فائل ہے نا، جی نعبدو میں انا فائل ہے. انا فائل ہے، لیکن ابھی ہم ضمیر کے ذریعے نہیں پڑھا رہے ہیں، بس انا نہیں ہے، نحنو فائل ہے اس کے اندر ویسے تو، نہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور انا جو ہے وہ واحد ہے. سسٹر راہلہ ٹھیک ہے. تو ضمائر ابھی ہم نے پڑھا، اس میں فعل میں نہیں پڑھی ہے، لیکن عنقریب ہمارا ایک سبق آنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم فعل کا ہی شروع کریں گے. تو سینس یہ آ رہا ہے نعبدو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کری، تو اس میں کام بھی ہو رہا ہے، کام کرنے والا بھی موجود ہے. ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں. ایاکا کو سمجھنا آسان ہے. ایاکا اگین یہاں یہ مفعول ہو رہا ہے. ایا مانے صرف، کا مانے آپ کی یا تیری. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں صرف آپ ہی کی، صرف آپ ہی سے. شروع میں تھا صرف آپ ہی کی، اور یہاں ہے صرف آپ ہی سے. تو یہ ہمیں اکارڈنگ ٹو دا لینگویج، کہ کس لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کی سے، یہ چھوٹے چھوٹے کنیکٹرز ہمیں اپنے حساب سے جوڑنے پڑتے ہیں بولی کے اعتبار سے. اور یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، جس کو اچھی اردو آتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے. نستعین میں نا کا مطلب ہم، اور استعانہ کا مطلب ہے مدد چاہنا. جی بالکل صحیح کہا، مدد چاہنا. اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. الگ الگ لوگ الگ الگ انداز میں کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ بولی بولتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ترکیب میں دیکھیں تو کیسے ہوگا؟ ایاک نعبد مفعول مقدم اپنے فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف واو حرف عاطفہ. پھر ایاک نستعین مفعول مقدم اپنے فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور عاطفہ معطوف علیہ عاطفہ اور معطوف سے مل کر مرکب عطف. جیسے مرکب توصیفی بنتا ہے، مرکب اضافی بنتا ہے، یہ مرکب عطف بن گیا، یعنی ایک جملے کا ٹکڑا بن گیا، پورا جملہ نہیں ہوا. تھوڑی تفصیل اور دیکھ لیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. کوئی بھی الفاظ آپ یہاں جوڑ سکتے ہیں جو آپ کو سب سے اچھا لگے. ہم جب شروع میں ترجمہ کرتے تھے تو بالکل سادے انداز میں وہی کر لیتے تھے جو قرآن میں لکھا ہوتا تھا، اور وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم کرتے رہے تو ہمیں لگا کہ جو سب سے اچھا سننے میں لگے، جو سب سے اچھا انداز ہو وہ، اور یہ ہر ایک کی پسند ہو سکتی ہے الگ الگ، جو آپ کو سب سے اچھا الفاظ لگے وہ آپ شامل کر لیجئے. نعبدک فعل فاعل اور مفعول. اچھا جی، یہاں پر نعبدو دو طرح سے دکھایا گیا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کی. اگر ہم اس جملے کو اس طرح بھی بولتے ہیں نعبدک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ عربی کی خوبصورتی ہے، اتنے بڑے جملے کو اتنے چھوٹے انداز میں. تو بہرحال لیکن اس کو لکھا کیسے گیا ہے؟ انوکھے انداز میں لکھا گیا ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. کا یہاں شاید زیادہ جوڑ دیا ہے بائی مسٹیک، یہ مسٹیک ہے، یہاں کا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بس یہی کمپیئر کر کے بتایا. اصل میں یہ عربی یہ ہے، لیکن لکھا اس طرح گیا ہے جملے کو خاص بنانے کے لیے. نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کا نہیں ہونا چاہیے نیچے والے میں. خیر بہرحال نستعینک اس میں بھی بتایا انہوں نے، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نستعین ہم کا جب یہاں شروع میں آ گیا تو اب یہاں ضرورت نہیں پڑی. ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ جو ہے یہاں بتا رہے ہیں کہ کا جو ہے یہاں پر ضمیر ہے. ایاک، سب سے پہلے جان لیں کہ ضمیر کیا ہے. کوئی بتائے گا ضمیر کیا ہے؟ جو نون کے بدلے استعمال ہوتا ہے میم پروناؤن پروناؤن اسم کے بدلے استعمال جو استعمال ہوتا اسم ہے، کی جگہ استعمال ہوتا ہے. جو اسم کی جگہ، جو اس میں کا نام کی جگہ استعمال ہو. اس میں علم کے لیے جو استعمال ہوگا اس کی جگہ پر
परफेक्ट आंसर। जो इसमें अलम, जो खास नाम की जगह इस्तेमाल होगा उसे हम ज़मीर कहते हैं। अच्छा, अरबी में ज़माइर जो हैं वो दो तरह की हैं, और अगर ये कहें कि 28 हैं, बेसिक पर 14 हैं, वैसे 28 हैं। यहाँ पर हम अगर सिर्फ का की बात करें तो का की जो ज़मीर है वो हम किसके लिए बोल रहे हैं? यू के लिए बोल रहे हैं। यू मतलब आपके लिए बोल रहे हैं, और इसकी जो असल ज़मीर है वो है अंता। एक लफ्ज है अरबी में अंता, अलिफ नून ता, अंता। अंता और अंती, ये इसका मतलब तो सभी को पता होगा। अंता माने आप एक मर्द, तू एक मर्द। अंती माने तू एक औरत या आप एक औरत। यहाँ पर चूंकि हम अल्लाह से कह रहे हैं इसलिए अंता ज़मीर को लेंगे। ता मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह बज़ाहिर मुज़क्कर है, इसलिए हम अंता के लिए हम का यूज करते हैं। कब? जब हम किसी लफ्ज के आखिर में लगाते हैं। अंता का मतलब भी आप और का मतलब भी आप। हमें शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता था कि कहीं तो अपनी मर्जी से अंता लगा देते हैं और कहीं का लगा देते हैं। तो याद रखिए, जब किसी लफ्ज के आखिर में लगाते हैं हम कुछ, तो वहां पर हम का लगाते हैं, अंता नहीं लगाते। और इसे कहते हैं अटैच प्रोनाउंस, मुत्तसिल ज़माइर। जुड़ी हुई, मिली हुई, चिपकी हुई, एक साथ लिखी हुई किसी भी लफ्ज के साथ जब हम ज़मीर लिखते हैं तो हम का लगाते हैं, और जब अलग से लिखना हो तो फिर हम अंता लिखते हैं। अंता का मतलब और का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है आप। और आप ये हम किसी मेल सिंगुलर पर्सन से कह रहे हैं, किसी वाहिद मुज़क्कर से आप कहना हो तब हम अंता लगाएंगे। जब हमें अलग यूज करना हो जैसे ही, और जब हमें किसी लफ्ज के साथ यूज करना हो तो हम का लगाएंगे। का मतलब भी आप है, जैसे हिम, ऐसा समझ लीजिए इंग्लिश का ही और हिम। मैम अंता को पहले लगाएंगे। अंता लफ्ज के शुरू में आता है, मतलब अलग से लिखा जाता है, वो किसी लफ्ज के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता। उसे डिटैच या मुनफसिल अलग ज़मीर कहते हैं। इसे अटैच्ड और ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। अब हम इसको ही इसके बारे में बताएंगे, का के बारे में, क्योंकि का ही यहाँ पर है। ये ज़मीर है, मैम ज़मीर मुत्तसिल है। ज़मीर मुत्तसिल इसलिए है क्योंकि ये किसी लफ्ज के साथ ही मिलकर लगाई जाती है, बगैर मैम एक्सक्यूज मी मैम। नहीं लिखी जाती। जी जी मैम, नमाज का टाइम जा रहा मैम, क्लास। अच्छा। जी लेट हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा किया, अंदाजा नहीं हुआ। हम तो हमारा शायद टाइम हमने कहीं और देखा। ठीक है, तो इसको हम अगली बार कर लेते हैं इंशाल्लाह। यहीं पर इक्तिफा कर लेते हैं। अगले ट्यूसडे में इंशाल्लाह क्लास होगी। क्या डेट है अगले ट्यूसडे में? 3 तारीख है शायद। ठीक है जी जी, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम मैम क्लास का टाइम चेंज कर लीजिए मैम। बताइए क्या टाइम रखना है? सॉरी, मैम 3 बजे से करें थे हम। 3 बजे से प्लीज आप लोग सब हमारे लिए ठीक है 3 बजे, और आप लोग सब बताइए। हमारे लिए ठीक है 3 बजे। ठीक है मैम, 3 साढ़े 3 ठीक है। 3 या 3:30 ठीक है मैम। 3:30 से ठीक है नहीं, मैम। नहीं, 3:30 से नहीं हो सकता है, 3 से हो तीन सकता रख है। लीजिए मैम, 3 बहुत सही रहेगा। मैम थर्सडे में 3 बजे से। नहीं नहीं नहीं, यही आज के दिन, आज ट्यूसडे। ही के दिन। इसमें तो क्लास होती है ना राफी मैम मैम की। ट्यूसडे में नहीं हो नहीं, पाएगा, हम थर्सडे में हो सकता है। अच्छा थर्सडे में कर सकती हैं अभी, अच्छा थर्सडे 3 से 4। ठीक है थर्सडे में हम 3 से 4 के नहीं लिए। हो पाएगा। मैम थर्सडे लेकिन में इस नहीं बार होती क्या मैम की थर्सडे में क्लास? उनकी प्रोग्राम है। मैम की थर्सडे में नहीं होती क्या क्लास? नहीं, थर्सडे में 4 बजे से होती है। तो मैम थर्सडे रख लीजिए फिर आप, थर्सडे ठीक रहेगा।